السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی، استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا سورت گجرات، درجہ عالمیت کی متعلمات سے مخاطب اور نور الانوار کا درس دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے مخاطب جو آپ اس سبق کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے صدقے مجھے بھی علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم ای تقسیم الثانی فی طرق ظہور المعنی وخفائہ بذالک النظم المذکور فی التقسیم الاول من الخاص والعام ای کیف یظہر المعنی من النظم مسوقا او غیر مسوق محتملا للتاویل او لا، وکیف یخفی المعنی من اللفظ خفاء سہلا او کاملا۔ دوسری تقسیم، پہلی تقسیم ہو چکی، دوسری تقسیم اسی نظم کے بیان کے طریقے میں ہے، اسی نظم کے بیان کے طریقے میں ہے۔ کس نظم کے؟ کہتے ہیں ای تقسیم الثانی، یعنی دوسری تقسیم، فی طرق ظہور المعنی وخفائہ بذالک النظم المذکور، اسی نظم مذکور کے معنی کے خفا اور ظہور کے طریقے میں ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ یعنی دوسری تقسیم اسی نظم مذکور کے معنی کے ظہور اور خفا کے طریقے میں ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں یا پھر ایسا کہ اسی نظم کے معنی کے ظہور اور خفا میں المذکور فی تقسیم الاول، جو کہ پہلی تقسیم میں مذکور ہے، من الخاص والعام، خاص اور عام میں سے۔ پہلی تقسیم نظم کے طریقوں میں آپ نے پڑھا، تو جو نظم پہلی تقسیم میں مذکور تھا اسی نظم کی یہ دوسری تقسیم ہے بیان کے طریقے میں۔ سمجھ شریف بات آئی؟ اے کیف یظہر المعنی من النظم، یعنی نظم کا معنی کس طرح ظاہر ہوگا، نظم کا معنی کس طرح ظاہر ہوگا، کیسا ظاہر ہوگا؟ مسوقاً و غیر مسوقین، وہ مسوق ہوگا یا غیر مسوق ہوگا؟ مسوق اور غیر مسوق سمجھے؟ یعنی کلام کو اسی کے لیے لایا گیا ہوگا یا کلام کو اس کے لیے نہیں لایا ہوگا، اسی کو کہتے ہیں مسوق اور غیر مسوق، ٹھیک ہے؟ محتملا للتاویل او لا، تاویل کا احتمال رکھے گا یا نہیں، ٹھیک ہے؟ وکیف یخفی المعنی من اللفظ، اور لفظ کا معنی کس طرح پوشیدہ ہوگا، خفاء سہلا او کاملا، معمولی سا خفا ہوگا یا مکمل خفا ہوگا۔ یہ دوسری تقسیم نظم کے بیان کے طریقے میں ہے۔ اس کا ماحصل خلاصہ یہ ہے کہ معنی جو ظاہر ہوگا یا معنی جو پوشیدہ ہوگا وہ کس طرح ظاہر ہوگا، کس طرح پوشیدہ ہوگا۔ نظم کو یعنی لفظ کو اسی معنی کے لیے لایا ہوگا یا نہیں لایا ہوگا، وہ نظم وہ لفظ تعویل کا احتمال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، اور معنی پوشیدہ ہوگا لفظ کا تو کتنا پوشیدہ ہوگا، معمولی سا یا مکمل، اسی کے بارے میں یہ دوسری تقسیم ہے۔ کہتے وہی اربعۃ ایضاً، اور وہ بھی چار ہے، اور وہ بھی چار ہے، ظاہر اور نص اور مفسر اور محکم۔ لأنہ، اب ظاہر، نص، مفسر، محکم چار ہو گئے نا۔ چاروں کی دلیل حصر دیکھیے، آپ نے اس کی تعریفات اصول الشاشی میں، اس کے احکامات اصول الشاشی میں پڑھا ہے نا۔ پھر دلیل حصر سے بھی آپ کو اس کا معنی
تعریف سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ دلیل حصر دیکھیے، کہتے ہیں 4 قسمیں ظاہر نص مفسر محکم، کیوں؟ لِأَنَّهُ إِنْ ظَهُرَ مَعْنَاهُ فَإِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا، کیونکہ اس کا معنی اگر ظاہر ہوگا تو تعویل کا احتمال رکھے گا یا نہیں۔ نظم کا معنی اگر ظاہر ہوگا تو اس کی 2 صورت، تعویل کا احتمال رکھے گا یا نہیں۔ فَإِنْ احتملہ، اگر تعویل کا احتمال رکھے، تعویل کا احتمال رکھے تو اس کی بھی 2 صورت، فَإِنْ كَانَ ظُهُورُ مَعْنَاهُ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ فَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَهُوَ نَصٌ، اگر اس کے معنی کا ظہور محض صیغہ سے ہو تو وہ ظاہر ہے، ورنہ تو وہ نص ہے۔ سمجھ میں آیا؟ معنی کا ظہور، اگر نظم کا معنی ظاہر ہو تو تعویل کا احتمال رکھے گا یا نہیں۔ 2 صورت ہو گئی۔ اگر تعویل کا احتمال رکھے تو اس کی بھی 2 صورت، کہ معنی کا ظہور محض صیغہ سے ہوگا یا نہیں۔ اگر صیغہ سے ہو جائے تو وہ ظاہر ہے، ورنہ تو وہ نص ہے۔ وَإِن لَّمْ يَحْتَمِلْهُ فَإِنْ قَبِلَ النَّسْخَ فَهُوَ الْمُفَسَّرُ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُحْكَمُ، اور اگر تعویل کا احتمال نہ رکھے، نظم کا معنی ظاہر ہو مگر تعویل کا احتمال نہ رکھے، تو اس کی 2 صورت، کہ نسخ کو قبول کرے گا یا نہیں۔ اگر نسخ کو قبول کرے تو مفسر ہے، ورنہ وہ محکم ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ ورنہ وہ کیا ہے؟ محکم۔ کہتے فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا، تو یہ ظاہر نص مفسر محکم کی دلیل حصر ہوئی۔ دلیل حصر کے ذریعے آپ نے تعریفات کو بھی سمجھ لیا ہوگا، پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ ظاہر اس کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد سامع کے سامنے سنتے ہی ظاہر ہو جائے، سامع کو غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے، اس شرط کے ساتھ کہ سامع اہل زبان ہو۔ ایسا نہیں کہ کسی کے بھی سامنے بول دیا اور معنی اس کو سمجھ میں آ جائے، ہے نا؟ تو یہ ظاہر ہے نا۔ اور نص وہ ہے جس کی وجہ سے کلام لایا گیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کلام کے ذکر سے جو چیز مقصود ہوتی ہے وہی کیا کہلاتا ہے؟ نص، ٹھیک ہے نا؟ اور نص اور ظاہر دونوں کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں اصول الشاشی میں، جس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ظاہر نص دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ نص کی مثال آپ نے پڑھا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ اور مفسر وہ ہے جس کی مراد لفظ سے، متکلم کے بیان سے ظاہر ہو، اس طور پر کہ اس کے ساتھ تعبیر اور تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے۔ مثال فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ہے نا؟ آپ یہاں دیکھیے دلیل حصری میں غور کریے تو یہ سب خفی وہ کلام ہے، کیا ہوا؟ ظاہر نص مفسر ہو گئی۔ محکم وہ کلام ہے جس کی مراد مفسر کی بنسبت زیادہ قوی ہو، اس طور پر کہ اس کے خلاف بالکل جائز نہ ہو۔ یعنی محکم وہ کلام کہ اس کی مراد اس قدر قوی ہو کہ وہ نہ تبدیلی کا احتمال رکھتا ہو نہ نسخ کو قبول کرتا ہو، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ چلیے تو آگے کیا فرما رہے ہیں؟ فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا بَعْضُ أَوْلَىٰ مِن بَعْضٍ، یہ اقسام تمام کے تمام ظاہر نص مفسر محکم بعض سے اولا ہے۔ فَيُوجَدُ الْأَدْنَىٰ فِي الْأَعْلَىٰ، تو ادنا اعلیٰ میں پایا جائے گا۔ وَلَا تَبَايُنَ بَيْنَهُمَا، بینہا اور ان کے درمیان کوئی تباین نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا التَّبَايُنُ بِحَسْبِ الْاعْتِبَارِ، ہاں تباین اعتباری ہے، تباین اعتبار کے اعتبار سے ہے، اسی کا ترجمہ آپ کریں گے تباین اعتباری ہے۔ ظاہر نص مفسر محکم یہ آپس میں متباین نہیں ہے،
بلکہ بعض سے اولا ہے اور بعض سے ادنا ہے. ایک قسم دوسری قسم میں پایا جاتا ہے. آپ نے پڑھا ظاہر، نص، مفسر، محکم. یاد رکھیے گا محکم سب سے اعلیٰ و افضل اولا ہے، پھر اس کے بعد مفسر ہے، پھر اس کے بعد نص ہے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے. سب سے اعلیٰ کون؟ محکم، اس کے بعد مفسر، اس کے بعد نص، اس کے بعد ظاہر. ادنا ظاہر ادنا ہے، پھر اس کے بعد نص، پھر اس کے بعد مفسر، پھر اس کے بعد محکم. تو یہاں نص اور ظاہر دونوں ایک ساتھ پایا جاتا ہے. ابھی آپ مثالیں پڑھیں گے، ابھی اقسام بتا رہے ہیں، ابھی آگے انشاءاللہ مثالیں بتائیں گے کہ ظاہر بھی ہے اور نص بھی ہے، مفسر بھی ہے، محکم بھی ہے، ایسا کر کے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں خالی اعتباری فرق ہے. ظاہر میں یہ اعتبار ہے کہ اس کا معنی ظاہر ہو اور تعبیر کا احتمال نہ رکھے، ہے نا؟ محض صیغہ ہی سے اس کا معنی ظاہر ہو جائے. اور جس میں تعبیر کا احتمال ہو وہ اور نسخ کو قبول کرتا ہو وہ مفسر ہے، تعبیر کا احتمال نہ رکھے وہ محکم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تباین کیا؟ اعتباری. بخلاف الخاص مع العام والمشترک، برخلاف خاص عام مشترک کے. فإنها متقابلة بنفسها، کیونکہ وہ متقابل بنفسها ہے، بذاتها ہے. خاص عام مشترک مؤول جو آپ پہلے پڑھے ہیں ان کے آپس میں تباین ہے، ان کے آپس میں تباین نہیں ہے. فلہذا لم یذکر المقابلہ فی التقسیم الاول، اسی لیے پہلی تقسیم میں مقابل کا ذکر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے؟ وذکر فی الثانی فقط، اور صرف دوسری قسم میں مقابل کو بیان کیا ہے. فقال، تو مصنف علیہ رحمٰن نے فرمایا وَلِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ تُقَابِلُهَا، ان چار کے لیے چار ہیں جو ان کا مقابل ہے. اے لِهَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ لِظُهُورِ أَقْسَامٌ أَرْبَعَةٌ أُخَرَ تُقَابِلُهَا فِي الْخِفَاءِ، یعنی ظہور کے ان چار اقسام کے لیے دوسرے چار اقسام ہیں جو خفا میں اس کے مقابل ہے. ظاہر، نص، مفسر، محکم پڑھے نا، تو ظاہر، نص، مفسر، محکم یہ معنی کے ظہور کے اعتبار سے ہے، تو معنی کے خفا کے اعتبار سے بھی چار قسمیں ہیں. وہ چار قسمیں ان چار قسموں کا مقابل ہے. ٹھیک ہے؟ فَكَمَا أَنَّ فِي الْأَوَّلِ بَعْدُ أَوْلَىٰ مِن بَعْدٍ فِي الظُّهُورِ، تو جس طرح پہلی قسم میں بعض سے اولا ظہور میں، یعنی ابھی جو دوسری قسم پڑھے، وَكَذَلِكَ فِي الْمُقَابِلِ بَعْدُهَا أَوْلَىٰ مِن بَعْدٍ فِي الْخِفَاءِ، اسی طرح مقابل میں بعض سے اولا خفا میں. فَيُوجَدُ الْأَدْنَىٰ فِي الْأَعْلَىٰ، تو ادنا اعلیٰ میں پایا جائے گا. ظاہر، نص، مفسر، محکم جس طرح آپس میں تباین ذاتی نہیں ہے، اعتباری فرق ہے، اور بعض سے اولا اور ادنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح اس کی جو مقابل ہے خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، تو اس کے درمیان بھی ذات کے اعتبار سے تباین نہیں ہے، اور بعض سے اولا ہے، بعض سے ادنا ہے. سمجھ شریف میں بات آئی؟ تو متشابہ یہ سب سے مضبوط ہے، پھر اس کے بعد مجمل، پھر اس کے بعد مشکل، پھر اس کے بعد خفا، یعنی خفا سب سے ادنا، پھر مشکل، پھر مجمل، پھر متشابہ. تو ایک دوسری قسم میں پائے جائیں گے. مثالیں آگے آئے گی. لِأَنَّهُ، اب یہ چار قسم ہی کیوں ہے؟ دلیل حصر. لِأَنَّهُ إِنْ خَفِيَ مَعْنَاهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خِفَاءَهُ لِعَارِضٍ غَيْرَ الصِّغَةِ فَهُوَ الْخَفِي، کیونکہ اگر اس کا معنی پوشیدہ ہو، کس کا معنی؟ کلام کا معنی پوشیدہ ہو، یا تو اس کی پوشیدگی صیغہ کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے ہوگی تو وہ خفا ہے. گویا خفا کی تعریف کیا ہو؟ خفی کی تعریف کیا ہوگی؟ خفی جس کا معنی پوشیدہ ہو صیغہ کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ خفی. جیسے آپ اصول الشاشی میں پڑھ چکے ہوں گے اس کی مثال، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہ آیت چور کے حق میں ظاہر ہے اور جیب قطر اور کفن چور کے حق میں خفی ہے. یہاں بھی نور انوار میں اس طرح آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابھی دلیل حضر وغیرہ یاد کیجئے. تو اس سے خفی کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ کہتے فَوَّ الْخَفِي أَوْ لِنَفْسِ الصِّغَةِ،
یا اس کا معنی پوشیدہ ہوگا نفس صیغہ کی وجہ سے، نفس صیغہ کی وجہ سے، تو اس کی بھی دو صورت ہے۔ فَإِنْ أَمْكَنَ إِدْرَاكُ بِالتَّأَمُّلِ، اگر اس کا ادراک تأمل غور و فکر کے ذریعے ممکن ہو تو وہ مشکل ہے۔ گویا مشکل کی تعریف کیا ہوگی؟ مشکل وہ کلام ہے جس کا معنی پوشیدہ ہو نفس صیغہ کی وجہ سے اور اس کا ادراک ممکن ہو تأمل غور و فکر سے، تو مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن لَّمْ يُمْكِن، اگر اس کا ادراک تأمل کے ذریعے ممکن نہ ہو، خفا ہو صیغہ کی وجہ سے لیکن اس کا ادراک غور و فکر کے ذریعے ممکن نہ ہو، تو اس کی بھی دو صورت۔ فَإِن كَانَ الْبَيَانُ مَرْجُوًّا مِنْ جَانِبِ الْمُتَكَلِّمِ فَهُوَ الْمُجْمَلُ، اگر متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہو تو وہ مجمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجمل کے لیے بیان تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو مجمل کی تعریف کیا کریں گے؟ وہ کلام جس کا معنی پوشیدہ ہو نفس صیغہ کی وجہ سے اور اس کا ادراک تأمل کے ذریعے ممکن نہ ہو بلکہ متکلم کے جانب سے بیان کی امید ہو تو وہ مجمل ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابَهُ، ورنہ وہ متشابہ ہے۔ متشابہ وہ کلام جس میں پوشیدگی نفس صیغہ کی وجہ سے ہو اور اس کا ادراک غور و فکر سے ممکن نہ ہو اور نہ متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہو۔ سمجھ شریف میں آئی؟ یہ متشابہ ہے۔ کہتے وہ وَهَذَا التَّقْسِيمُ وَكَذَا التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ تَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامِ، یہ تقسیم اور اسی طرح چوتھی تقسیم یہ کلام سے متعلق ہے۔ کما ان التقسیم الاول والثالث یتعلق بالکلمۃ کما هو ظاہر، جیسا کہ پہلی تقسیم اور تیسری تقسیم کلمہ سے متعلق ہے جیسا کہ وہ ظاہر ہے۔ اس کو سمجھیے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ دوسری تقسیم چوتھی تقسیم دونوں کلام سے تعلق رکھتی ہیں، متعلق ہیں، جس طرح پہلی تقسیم اور تیسری تقسیم بظاہر کلمہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اب تقسیم ثانی اور تقسیم رابع یعنی چوتھی تقسیم کلام سے کیوں متعلق ہے؟ تو یاد رکھیے گا دوسری تقسیم اور چوتھی تقسیم یہ کلام سے اس سے تعلق رکھتی ہے کہ تقسیم ثانی مراد کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے ہے اور چوتھی تقسیم مراد کو ثابت کرنے کے اعتبار سے ہے، اور مراد دو کلموں کے درمیان نسبت کا نام ہے، اور کلام وہ لفظ ہے جو اسناد کے ساتھ دو کلموں کو متضمن ہو، جیسا کہ آپ نے ہدایت النو میں پڑھ رکھا ہے۔ تو اسناد دو کلموں میں سے ایک کا دوسرے کلمہ کی طرف اس طرح منسوب ہونا ہے کہ مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مراد دو کلموں کے درمیان نسبت کا نام ہے، اور کلام بھی حقیقت میں نسبت ہی کا نام ہے، اسی لیے دوسری تقسیم اور چوتھی تقسیم کلام سے متعلق ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری تقسیم کے ذریعہ مراد کو ظاہر کیا جاتا ہے اور چوتھی تقسیم کے ذریعے مراد پر اطلاع ہوتی ہے۔ ظہور مراد اور وقوف علی المراد دونوں کلام سے متعلق ہیں، اسی لیے یہ دونوں تقسیم کلام سے متعلق، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پہلی تقسیم اور تیسری تقسیم کلمہ سے متعلق ہے، کیوں؟ کیونکہ پہلی تقسیم وضع کے اعتبار سے پہلے آپ پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ اور وضع کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو معنی کے لیے متعین کرنا، اور معنی کے لیے متعین کرنا یہ مفرد ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری تقسیم لفظ کے استعمال کے اعتبار سے ہے، اور لفظ کا استعمال بھی معنی مفرد ہے، تو دونوں میں معنی مفرد ملحوظ ہیں، اور معنی مفرد کلمہ ہوتے ہیں نہ کہ کلام، اسی لیے پہلی تقسیم اور تیسری تقسیم کلمہ سے متعلق ہے، دوسری اور چوتھی تقسیم کلام سے متعلق ہے۔ اسی کو یہاں صاحب نور الانوار نے بیان کیا۔ سمجھ گئے؟ اگر سبق ہارڈ بھی ہو تو بار بار اس کو سمجھیے گا، ان ساری اقسام کی مثال انشاءاللہ
ابھی آگے آئے گی جس کو آپ اچھے سے پڑھیں گے، لیکن سبق زیادہ پڑھانے دیں گے تب وہ مثالیں پڑھ پائیں گے، سمجھ پائیں گے، اگر نہیں تو پھر آپ آگے سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ چلیے بہرحال اچھے سے یاد کیجیے گا، اللہ پاک توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم